ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں ورسولہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، آئے سن لیا آپ؟ ذرا میں تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں صاحب۔ کیا کہا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ بھائی رسول کو اذیت دیتے سمجھ میں آتا ہے، یؤذون اللہ کیا ہے؟ اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ کیا کہنے، واہ، اذیت اللہ کیفیت سے بے نیاز ہے، اللہ دل رکھتا نہیں، کیونکہ اذیت یا تو باتوں کے ذریعے ہوتی ہے یا پھر زخم کے ذریعے ہوتی ہے۔ کیا کہنے، یہی طریقے اذیت، اللہ جسم سے مبرہ، کیا کہنے، دل رکھتا نہیں، کیفیت ہے نہیں، تو پھر یہ اللہ کو اذیت ہوتی کیسے؟ رسول کی اذیت سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ رسول پیکر بشری میں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، غور تو کرے انسان۔ ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب رسول کی اذیت سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ پیغمبر پیکر بشری میں آئے تو پیغمبر کو اذیت دی گئی، لیکن اللہ کو اذیت کیسے دی جاتی ہے؟ تو پریشان نہ ہو، میں ڈھونڈنے لگا کہ آخر اللہ کو اذیت کیسے دی جاتی ہے۔ پیغمبر نے فاطمہ کی جانب دیکھ کے فرمایا، فاطمہ تو برۃ منی فقد آذانی فقد آذانی ھذا اللہ، جس نے فاطمہ کو اذیت دی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یعنی اللہ کو اذیت دے گا۔ اللہ اشارہ میں کہہ رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، تو جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اس کے لیے اللہ کے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ اب فاطمہ کے لیے فرمایا کہ جو فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی، تو جب اللہ کو اذیت دینے والا لعنتی ہے تو اب مجھے کہنے کا حق کہ لعنتی وہی ہے جس نے زہرا کو اذیت دی، اس لیے کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اللہ کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، انہی کو اذیت دینا، اللہ کو اذیت دینا، ان سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، کیا کہنے، ان سے دشمنی کرنا، اللہ سے دشمنی کرنا۔ اور پھر اگر اللہ سے دشمنی ہو تو پھر اگر کوئی بالخوف انسان سے دشمنی ہو جائے تو وہ بھی مہنگی پڑ جاتی ہے، کیا کہنے، نہ کہ جو علی کل شیء قدیر ہے اس سے دشمنی اگر کوئی کر لے گا۔ ان کی محبت اگر ہے تو پھر ہر راستہ خدا آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ مجلس ادائے حسین یہ اسی لیے ہے تاکہ خدا کی وحدانیت بھی واضح ہوتی رہے، ان کی معرفت کا رزق بھی تقسیم ہوتا رہے۔ فرش عزا پر جب ہم بیٹھتے ہیں اور جب ہم ان کے ذکر مصائب سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مادی دنیا میں ہیں، مادی کیفیت میں ہیں، ہمارے دل میں جب تک وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر رزق حرام بطن میں ہوگا تو پھر عشقوں کا سلسلہ رک جائے گا، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ دو راستے ہیں اس کے، اپنے آپ کو رزق حرام سے بچائیے اگر حسین پر رونا ہے، دوسرا گناہوں کے سبب انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا اگر تمہیں حسین کی غربت پہ رونا نہ آئے تو نماز کی پابندی کرو، اس میں اللہ سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے میں حسین پر رو نہیں پاتا، اس لیے کہ
زہرا فرش عزا پر ہمارا علم سننے نہیں آتی، ہماری واہ دیکھنے نہیں آتی، زہرا فرش عزا پر صرف آنسوؤں کے لیے آتی، حسین کے زخموں کا مرہم۔ آج 29 ذوالحجہ آل رسول سفر میں محسوس کیجئے گا محرم کا چاند ہم تو اپنے گھروں سے دیکھتے ہیں، لیکن علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں چاند دیکھا، سنسان راستوں میں چاند دیکھا، ویران وادیوں میں چاند دیکھا۔ یہ قافلہ کربلا میں آ گیا، فرمائش کے تحت مسائل پڑھ رہا ہوں، یہ قافلہ کربلا میں وارد ہو گیا۔ جو محرم آئی حسین پہنچ گئے، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، الاتش کی آوازیں خیموں میں گونج رہی ہیں، روز عاشور سکینہ کے خشک ہونٹوں کی پپڑیوں پر رشتہ ہوا لہو عباس نے دیکھا۔ سکینہ نے اپنے نرمے ہاتھوں کو اٹھایا، چچا میں نے کچھ نہیں مانگا، بس پانی کی سبیل کرے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے کہتے ہیں سکینہ اپنے چچا سے کہو پانی لا دے، نہیں بچوں کو کیا جواب دوں؟ بس سکینہ کا یہ کہنا تھا۔ عباس نے بی بی کو اپنے آغوش میں اٹھایا، پیشانی چومی، جب بی بی اپنے بابا سے اجازت کی۔ عباس کے چومنے کیا سمجھا ہے؟ بی بی بس اجازت دلاؤ، یہ 9 لاکھ کا لشکر کچھ بھی نہیں ہے، بی بی بہت روئیں گے، تکلف نہ کیجیے گا۔ بی بی سکینہ اپنے چچا کے بازو پکڑ کے اس خیمے میں لائی جہاں بابا بیٹھے۔ بابا بہت پیاسی ہوں بابا، مجھے اپنی پیاس کا گلا نہیں بابا، ہمارا خانوادہ کریم خانوادہ ہے بابا، ہمارا خانوادہ سخی خانوادہ ہے بابا۔ بابا چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے آگے کہتے ہیں سکینہ پانی کی سبیل کرواؤ، بابا میرے چچا کو اجازت دیجیے۔ اللہ جانے کیسی محبت کی حسین کی سکینہ سے پیشانی چومی کر دیتی۔ اگر تم چاہتی ہو پانی کی سبیل ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے چچا جائیں۔ عباس اٹھے، تلوار کو آراستہ کیا، جیسے ہی تلوار آراستہ کرنے لگے حسین آگے بڑھے۔ عباس پانی لانے کے لیے کہا ہے، جنگ کرنے کے لیے تلوار لے لی، ٹوٹا ہوا نیزہ دیا عباس کو، مشکید عالم نے باندھا۔ جیسے ہی عباس چلنا چاہتے ہیں حسین نے کہا ٹھہرو عباس۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، حسین نے پرچم کو نیچے چھوڑا، نیچے روایت کہتی ہے کہ حسین نے کچھ کاٹا اور کچھ لکھا۔ عباس چلے گئے، زینب سے رہا نہ گیا، بھیا کیا کاٹا کیا لکھا؟ حسین نے رو کے کہا زینب عباس واپس نہیں آئے گا، پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ، میں نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو آئیں گے، پرچم خون میں ڈوبا ہوا آئے گا۔ میری عباس گئے، مشکیزہ بھرا، بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کے واپس پلٹے، ایک تیر چلا، مشکیزہ چھلا
ٹوٹ گئی میری کمر. ایک حسین آگے بڑھے, ٹھوکر لگی, بازو ملا, بازو اٹھایا سینے سے لگایا, بازو کو سینے سے لگایا. اچانک ظالموں میں شور ہوا, حسین حسین ادھر دیکھو. حسین نے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ عباس کا دوسرا بازو نیزے میں پیرویا ہوا ہے. دوسرا بازو نیزے میں حسین نے پھیلایا ڈالا ہے. اے حسین, اسی بازو میں لاش تھا, جاکے ظالم نے کی طاقت سے محافظ نہیں رہا. آج اکبر اللہ قتل ہو گئے عباس. آج اکبر آ گئے. بابا میں آپ کا جان فدا کرنا چاہتا ہوں. کیسے رخصت ہوئے آپ سب کو پتا ہے. میدان میں آئے, حملہ کیا, واپس آئے. بابا کیسی جنگ چلی؟ باپ نے کہا میرا لال ہو بہو حیدر کرار لگ رہے. اب بابا اگر کچھ مانگو تو ملے گا. اللہ حسین نے رو کے کہا میرا لال اس حالت غربت میں تجھے کیا دے سکتا ہے؟ میرا لال میرا باپ اس حالت غربت میں تجھے کیا دے سکتا ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں, بس چند بوند پانی کا انتظار. روایت کہتی ہے حسین نے اپنی انگوٹھی نکالی, بیٹا اسے ذہن میں رکھو شاید پیاس میں کچھ کمی نہ آئے. علی اکبر نے انگوٹھی رکھی, پیاس میں کوئی کمی نہ آئی. حسین نے ایک عجیب عمل کیا. کیا کہا؟ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دو. کیوں؟ حسین نے کہا خدا کی قسم شاید یہی علت ہو, اگر حسین علی اکبر سے یہ نہ کہتے کہ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دو, تو قیامت تک حسین کتنے پیاسے تھے دنیا کو معلوم نہیں چلتا. جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی, بابا آپ تو مجھے زیادہ کرتے ہیں, آپ کی زبان میں تو چاٹے پڑ چکے ہیں. لیکن اکبر میدان میں واپس آئے, نیزہ لگا علی اکبر کے سینے پر. حسین دوڑتے ہوئے آئے, کبھی ادھر ٹھوکر کھاتے ہیں, کبھی ادھر ٹھوکر کھاتے ہیں, کبھی ادھر پوچھتے میرا اکبر کہاں ہے. کوئی کہتا تمہارا اکبر جانب ہے. حسین ادھر دوڑتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, اکبر نظر نہیں آتے. ادھر پوچھتے ہیں اکبر کدھر ہے, اکبر ادھر ہے. حسین جانب دوڑتے ہیں, اکبر نظر نہیں آتے. گرتے گرتے حسین اکبر تک پہنچے. کیسے نیزہ کھینچا؟ نیزہ کھینچا. خیمے میں لاشا کیسے لے کے آئے؟ بنی ہاشم کے بچوں کو پکارا. کسی نے اکبر کا بازو تھاما, کسی نے اکبر کے پائے مبارک تھامے. خیمے میں آئی میت, ماں کو بلایا گیا, ماں آ گئی. اس کے بعد مصائب کہے گا اور روخ فرمائی شروع کی مطلب جس تمام. آ گیا جنازہ, نوجوان بیٹے کی میت, زینب جس نے 18 برس دادوں سے پالا, درد بھرے اکبر کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی. لیلا جمعہ ہے علی اکبر کی, آئی علی اکبر کو دیکھا, سینے پر ہاتھ رکھا ہوا, خون کا رنگین ہے. آگے بڑھی, ہاتھ کو ہٹایا. اکبر کہ تم نے سینے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ میتیں دیکھی ہیں نا جوان بیٹوں کی, جب میتیں ہوتی ہیں تو مائیں کیسے روتی ہیں دیکھا ہے نا. کوئی کتنا پیارا کیوں نہ ہو کی بات ہے, لیکن اکبر تو نہیں ہو. اکبر کی میت اللہ نے حسین کی جانب دیکھا. شریعت محمدی میں منت کا کیا حکم ہے؟ حسین نے فرمایا منت تو ہر حال میں بڑھانا واجب ہے. لیلا نے کہا میں نے ایک منت مانی تھی, مجھے بڑھانا ہے. حسین نے کہا بڑھاؤ. کہ سب اپنا رخ پھیر لیں, کوئی نہ دیکھے, مجھے منت بڑھانی ہے. سب نے رخ پھیرا. لیلا آگے بڑھی, علی اکبر کے زخمی سینے سے خون لیا, اپنے بالوں میں لگانے لگی. علی اکبر کا خون لگاتی آتی ہے, روتی آتی ہے. سکینہ نے دیکھا ماں بھیا کا لہو اپنے بالوں میں لگا رہی ہے, رو کے فرمایا بابا
دلاسا دیتے ہیں۔ اگر کہیں باہر مر جائے باپ تو بیٹی کو خبر ملتی ہے دلاسے سے، کوئی آتا ہے پیشانی ڈھونڈ کے گلے لگا کے سر پر ہاتھ پھیر کے روتے ہوئے خبر دیتا ہے کہ تیرا باپ مارا گیا، لیکن ہائے حسین کے بیٹی کا مقدر ٹماٹوں نے بتایا، ٹماٹوں نے خبر دی کہ بابا نہیں رہے، ارباب ادا قیدی ہو گئی سکینہ، آ گئی زندان میں، بس کسی کی فرمائش تھی، آ گئی زندان میں حسین کی بیٹی، 4 برس کی سکینہ، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، 4 برس کی بچی کو کسی حجرے میں اکیلا چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیے، خدا کی قسم بچی کو جس حال میں چھوڑ کے آئیں گے ویسی بچی نہیں ملے گی۔ حال حسین کی بیٹی کا مقدار روتی ہے، فریاد کرتی ہے، کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، سجاد کے پاس بیٹھی روتے ہوئے کہنے لگی بھیا میرے بابا سے ملوا دو، بھیا میرے بابا کا سر منگوا دو، بس بہت آئیں گے انشاءاللہ اگر محسوس کیا آپ نے، میرے بابا کا سر منگوا دو بھیا۔ سجاد کے غربت زنجیریں سنبھالی، بیڑیاں تھامی، سکینہ کہ تمہیں رونے پر تماچے لگائیں گے، تم بابا کو دیکھ کے رو گے، سکینہ نہ رو گے گا بھیا بابا کا سر تو منگوا دو، میں وعدہ کر رہی ہوں میں رو گی نہیں بھیا، بس بابا کا دیدار کرا دو۔ اچانک سکینہ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، رو کے کہتی ہیں بھیا میں مر جاؤں گی، بھیا کیا میں وطن نہ جا پاؤں گی، بھیا کیا میری تھوڑی سی زندان میں بنے گی۔ سجاد تو معلوم ہے سجاد رونے لگی، جب سجاد کو روتے ہوئے دیکھا رو کے فرمایا بھیا میری قبر پیش گاہ بنا دینا، لیکن پہلے معلوم کر دینا کہ شام میں مرنے والے قیدیوں کی قبر پر میرا بابا کہاں گیا، اے بھیا میرا بابا کہاں گیا، سجاد نے رو کے کہا سکینہ میرا بابا کربلا میں بے گھوڑے کے بڑھے، کہ نہیں بھیا میرا بابا ابھی آیا تھا، مجھے لوریاں دے رہا تھا، مجھے اپنے سینے سے لگا رہا تھا، مجھے بلا رہا تھا، یہ کہہ کے سکینہ نے چیخ ماری اور خاک پر گری، زینب آگے بڑھی، زینب نے نبض پکڑی اور رو کے فرمایا انا للہ مر گئی حسین کی بیٹی، اب ایک بھائی کی اس سے بڑی غربت کیا ہوگی، بہن مر گئی ہے، بھائی زنجیروں میں ٹکرا ہوا ہے، کوئی کہیں بھی مر جائے اگر کوئی نہیں ہوتا تو کم از کم جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر کے کفن دے دیتے ہیں، لیکن ہائے سجاد کی غربت، نہ اپنے باپ کو کفن دے پایا، نہ اپنی بہن کو کفن دے پایا، خوب بھرے کرتے میں سکینہ کا جنازہ اٹھایا، زندان کے گوشے میں ننھی سی قبر بنائی، زنجیریں تھامے ہوئے سکینہ کا خوب بھرے کرتے میں جنازہ اٹھا کے قبر کے قریب آئے۔